औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम क्लास हश्तम के बच्चों और बच्चियों, आप सबको खुशामदीद क्लास हश्तम में आने की। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। मैं आपको बेटा आपको उर्दू की जो आपकी दरसी किताब है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी, तारुफ़ करवाऊंगी उसका। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है आपकी उर्दू की किताब। ठीक है बेटा, अब आपको मैं इस किताब के बारे में मज़ीद बताऊंगी कि इसमें कितने हिस्से हैं। तो इसके किताब के बताया कि इस किताब के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में ये किताब इन्होंने तकसीम की हुई है। और 3 हिस्से किस चीज़ के हैं? हिस्सा नसर है। अच्छा, हिस्सा नसर किसको कहते हैं बेटे? जो असबाक होते हैं, जो अब तक आप पढ़ते हुए आए हैं और पिछली क्लासों में भी जो असबाक होते हैं। तो इसमें आपके तकरीबन 11 असबाक हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे हिस्सा नसर। तो 11 असबाक हैं जिसमें आप अपनी वो खुद बुक में आप देख लेंगे 11 असबाक। तो इसके अलावा हिस्सा जो दूसरा है उसे हिस्सा नज़म कहेंगे हम, और इसमें आपके पास 4 नज़में हैं। तीसरा हिस्सा जो है वो गज़ल का है, जिसमें के 4 शोरा हैं, यानी शायर की जमा शोरा। 4 शोरा हैं जिनकी 2-2 गज़लें आपको दी गई हैं। ये सारी किताब मिलके, ये इन तमाम चीज़ों से मिलके बनी है आपकी किताब। अब मैंने जो आपको 8 क्लास में यानी हश्तम में जो पढ़ाना है वो तकरीबन ये है कि हिस्सा नसर में वो मैंने आपको बताना है सबक नंबर 1, यानी अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके मुसन्निफ़ हैं मौलाना शिबली नोमानी। ठीक है, ये मुसन्निफ़ जिन्होंने ये चैप्टर लिखा हुआ होता है वो मुसन्निफ़ कहलाते हैं। और आपका पहला चैप्टर जो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वो अखलाक नबी है, रसूल अकरम खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। दूसरा सबक हम पढ़ेंगे इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत। गदागरी ये जो साइल होते हैं, मांगने वाले, सवाल करने वाले होते हैं। तो ये किसने तहरीर किया है? इसके मुसन्निफ़ कौन है? इल्ताफ़ हुसैन हाली। ये 2 असबाक हम पढ़ेंगे, हो गया हिस्सा नसर का। इसके अलावा दूसरा हम पढ़ेंगे हिस्सा नज़म में से सिर्फ एक नज़म आपकी हम्द, जिसे इल्ताफ़ हुसैन हाली ने तहरीर किया है, इसके शायर हैं। ये हो गया। तीसरा हिस्से में से हम यानी हिस्सा गज़ल में से लेंगे मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1, अश्क आँखों में कब नहीं आता, सफ़ा नंबर 113 पे। ये एक गज़ल हम पढ़ेंगे। ये आपका कुल मिला के जो जितना है हिस्सा अव्वल, दोम और सोम, ये आपका आ जाएगा मिड टर्म एग्ज़ाम में, मियाद अव्वल का ये आपका निसाब है। सही है। ये मैं जब आपको नोट्स लिखवाऊंगी दोबारा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी मैंने ज़ुबानी बता दिया आपको। बेटा जैसे कि आप देख रहे हैं ये उर्दू लाजमी जो है आपका बोर्ड पैटर्न पे पेपर है। ये बोर्ड में आपके इस तरह के पेपर आते हैं, और स्कूल में भी जो लिए जाते हैं वो हम शुरू से इसी तरह पेपर लेते हैं कि बच्चों को आदत पड़ जाए। देखिए ये तकरीबन पेपर जो होता है आपका 3 घंटे का होता है। ठीक है, और इसके नंबर होते हैं 75, यानी 75 नंबर का होता है। 3 घंटे में आपने इसको हल करना होता है। और इस पेपर के 3 हिस्से होते हैं। 3 हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो सेक्शन अलिफ जो कहलाता है, वो आपको इसके लिए टाइम देते हैं 20 मिनट का। नंबर होते हैं 15, और इसमें आपको इन्होंने 15 MCQs टाइप के मरूज़ सवालात इन्होंने दिए होते हैं, आपके बुक में से आते हैं वो। या मुसन्निफ़ को भी आपने अच्छी तरह पढ़ना है, पूरे चैप्टर को भी हमने पढ़ना है, मशकों को भी पढ़ना है, इन्हीं में से आता है, कुछ बाहर से नहीं आता। तो जब आपने एक एक लाइन और से पढ़ी होगी तो ये इन्हीं में से बनाते हैं। फिर वो 4 ऑप्शन देते हैं कि इनमें से एक जो दुरुस्त है वो आप उसका इंतखाब कर लें। तो वो आपने, ये पहला हिस्सा होता है, सेक्शन अलिफ इसे कहते हैं, पहला हिस्सा होता है। 15 होते हैं, नंबर भी इसके 15 होते हैं, मिनट देते हैं आपको 20। तो ये 15 नंबर ये हो गए। आपको मैंने बताया कुल नंबर 75 थे, 15 नंबर इसके हो गए। अब जो सेक्शन बे पे आ जाएं, अब आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन बे।
اب مولانا شبلی نعمانی کو جو مصنف ہیں آپ کے پہلے سبق کے اخلاق نبوی کے، ہم ان کو پڑھتے ہیں. تو بیٹے ان میں یہ خاص باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ مولانا شبلی نعمانی کی حیثیت کیا ہے، یعنی کس حیثیت سے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو چیپٹر لکھا ہے. تو ہم اس کا یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مورخ ہے. مورخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ دان ہے، مطلب تاریخ لکھنے والے. ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ لکھنے والے تھے. تو انہوں نے مولانا شبلی نعمانی جو ہیں یہ ان کی ولادت یعنی یہ پیدائش جو ہوئی ان کی 1857 میں ہوئی تھی. اچھا، صفحہ نمبر 1 پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور وفات ان کی کب ہوئی؟ 1914 میں. مولانا شبلی نعمانی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک قصبے بندول میں پیدا ہوئے. یہ کہاں پیدا ہوئے؟ بندول میں. یہ اکثر ہمارے سوالات میں آ جایا کرتا تھا، تو اب بھی ممکن ہے، لیکن اب مصنفین کو اتنا وہ نہیں دے رہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، لیکن پھر بھی ہم اس کو پڑھیں گے، کچھ پتہ نہیں چلتا پیپر بنانے والے کا. تو قصبے بندول میں پیدا ہوئے. تو بندول جو ہے اس کو آپ نے کر لینا ہے انڈر لائن، کہ ان کی جائے پیدائش بتا رہے ہیں. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ شیخ حبیب اللہ. شیخ حبیب اللہ کو بھی انڈر لائن کر لیں. انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے قصبے میں پائی. اب ان کا قصبہ کون سا تھا؟ قصبہ بندول. آپ نے ابھی پہلے لائن میں پڑھا. منطق و فلسفہ، طبیعت و ریاضی کی تعلیم غازی پور میں حاصل کی. یہ انہوں نے جو تعلیمات ان کی بتائی جا رہی ہیں، جو علوم تھے وہ انہوں نے یہ تھے. ایک منطق تھا، ایک فلسفہ، طبیعت اور ریاضی. یہ سارے انہوں نے کہاں پہ حاصل کی؟ غازی پور میں حاصل کی تھی. اب فقہ کی جو تعلیم ہے، فقہ کسے کہتے ہیں؟ دین میں سمجھ بوجھ کو. یہ تعلیم انہوں نے رامپور میں حاصل کی. اور علم حدیث یعنی حدیث کا علم انہوں نے کہاں حاصل کیا؟ سہارنپور. یہ ایک جگہ کا نام ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، یا یہ ان کی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں علمی خدمات یا علمی جو انہوں نے جو سیکھا پڑھا لکھا تھا وہ کہاں سے کون کون سی تعلیمات حاصل کی تھی. اس پیراگراف میں ہمیں یہ پتہ چلا. اب اگلا پیراگراف ہے مولانا شبلی نعمانی سر سید احمد خان کے قائم کردہ مسلم علی گڑھ کالج میں بطور پروفیسر تدریسی خدمات انجام دیتے رہے. تدریسی خدمات یعنی پڑھنے پڑھانے کی خدمات. 1880 میں پروفیسر آرنلڈ کے ساتھ اسلامی ممالک کا دورہ انہوں نے کیا. ترکی حکومت نے انہیں تمغہ مجیدیہ اور انگریزی حکومت نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا. اب دیکھیں یہ دونوں باتیں قابل غور ہیں، شمس العلماء کا خطاب اور تمغہ مجیدیہ. یہ دونوں آپ انڈر لائن کر لیجئے کہ کس حکومت نے کیا دیا تھا. کون سی حکومت نے تمغہ مجیدیہ دیا تھا؟ ترکی حکومت نے. شمس العلماء کا کس نے دیا تھا؟ جی ہاں، انگریزی حکومت نے. اب سر سید کی وفات کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئی. لکھنؤ بھی انڈر لائن کر لیں. کس کی وفات کے بعد؟ سر سید. ندوۃ العلماء کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا. مدرسہ کو بھی انڈر لائن کریں. اور ندوۃ العلماء، ندوۃ العلماء کیا ہے؟ نام ہے کس کا؟ ایک مدرسے کا. اعظم گڑھ کے مقام پر دارالمصنفین کے نام سے ایک اعلیٰ درجے کا علمی اور تحقیقی ادارہ بھی قائم کیا. دارالمصنفین یعنی جہاں بیٹھ کے مصنف جو ہیں وہ لکھتے ہیں، لکھنے لکھانے کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ ایک تھا. یہ کہاں پہ ہوا؟ کس مقام پہ؟ اعظم گڑھ کے، جو آج تک علم و ادب کی خدمات انجام دے رہا ہے. اگلا پیراگراف. مولانا شبلی نے سوانح عمریوں کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے سنہری ماضی کی یاد دلا کر مستقبل کی تعمیر پر ابھارنے کی کوشش کی. مولانا شبلی نے سوانح عمریاں، سوانح عمریاں کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے بارے میں لکھنا. ٹھیک ہے. تنقید کے میدان میں شبلی نے مغربی تنقید کے اصولوں اور کچھ حد تک حالی کا اثر قبول کیا ہے، مگر ان کا مزاج خالص مشرقی ہے. مزاج خالص مشرقی. مشرقی کو انڈر لائن کر رہے. وہ کسی وقت بھی مغرب کی تہذیب اور اس کے علم و ادب سے مروب نہیں ہوتے. اور مروب نہیں ہوتے یعنی روب میں نہیں آنا. روب میں نہیں آنا. ان کا شمار سر سید کے رفقا ساتھیوں کو کہتے ہیں. اور اردو نثر کے عناصر خمسہ میں بھی ہوتا ہے. عناصر خمسہ، 5 خاص اشخاص. 5 عناصر کہتے ہیں لوگوں کو، خمسہ 5. ٹھیک ہے. اور یہ 5 اشخاص کون سے تھے؟ یہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی بک میں جو پہلے 5 جو چیپٹر ہیں، اخلاق نبوی، اسلام میں غداگری کی مذمت، قومی اتفاق، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، نسو کا خواب، ان سب کے جو مصنفین ہیں، یعنی اب آپ پہلے سبق کے ہیں مولانا شبلی نعمانی،
الطاف حسین حالی، پھر سے سید احمد خان، پھر محمد حسین آزاد، پھر مولوی نذیر احمد. یہ 5 لوگ جو ہیں مصنفین، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں عناصر خمسہ. اب ان کی تحریروں میں ادب کا مقصدی پہلو نمایاں ہے. مقصد ہوتا ہے نا ادب کا، کہ کیا مقصد ہے، یہ کیوں لکھ رہے ہیں. ان کا نصب العین ہے، یہ ہے نصب العین بھی کہتے ہیں مقصد کو. ٹھیک ہے، یہ ہے کہ مسلمانوں کی تہذیب اور تاریخ کو نئے لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کیا جائے کہ ان کے دل میں اپنے ماضی کے متعلق خود اعتمادی پیدا ہو. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی طرف متوجہ ہوں. ان کا بیان عالمانہ، لہجہ پرجوش اور عبارت مختصر ہے. عالمانہ یعنی انتہائی سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ پڑھاتے ہیں. ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. پرجوش لہجہ ہوتا ہے، لہجہ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں جوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور عبارت لیکن جو کام ہوتا ہے مختصر ہوتی ہے، لکھائی مختصر ہوتی ہے، لیکن ان میں یہ خصوصیات ہیں. عبارت مختصر، لہجہ پرجوش، بیان عالمانہ. ان کی تحریروں میں جوش بیان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے. یعنی آب و تاب اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے. انہیں الفاظ کے برمحل استعمال پر پوری قدرت حاصل ہے. برمحل استعمال موقع کی مناسبت سے. وہ موتی چنتے اور پروتے ہیں. یعنی اتنی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں جیسے لگتے ہیں موتی ہوں، ایک لڑی میں پروئے جا رہے ہوں. اتنی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں. علمی مسائل کے بیان میں بھی ان کا انداز شگفتہ رہتا ہے، بہت خوبصورت، یعنی ہلکا رہتا ہے. عبارت سلیس ہوتی ہے، یعنی آسان ہوتی ہے. روان ہوتی ہے، یعنی اس میں روانی ہوتی ہے، ایک کے ساتھ دوسری بات جڑی ہوئی ہوتی ہے. بے سختہ ہوتی ہے. اسلوب جو ہوتا ہے یعنی انداز جو ہے محققانہ ہوتا ہے، یعنی تحقیق ہوا ہوتا ہے، یعنی پتہ چلتا ہے اس پہ کام ہوا ہے. اور جبکہ فکروں میں شعر کی حکمت بیان کا جادو ہوتا ہے. تاریخ نگاری اور تنقید نگاری میں ان کا مقام بہت بلند ہے. شبلی کی نمایاں تصانیف یہ ہیں. تصانیف کے متعلق سوال آ سکتا ہے تو آپ کو آسانی سے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا کہ یہ تصانیف ہیں کون سی ہیں. سیرۃ النعمان نمبر 2. تصانیف کون سی ہیں؟ نمبر 1 سیرۃ النعمان، نمبر 2 الفاروق، نمبر 3 المامون، نمبر 4 سوانح مولانا روم، نمبر 5 الغزالی، نمبر 6 اورنگزیب عالمگیر پر ایک نظر، نمبر 7 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 8 شعر العجم، نمبر 9 موازنہ انیس الدبیر، نمبر 10 سفر نامہ روم و مصر و شام. یہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. ان سب میں سب سے بڑا علمی کارنامہ کیا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی انہوں نے اب بھی 2 ہی جلدیں لکھی تھیں کہ موت نے قلم ہاتھ سے چھین لی، انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ جو 4 جلدیں ہیں وہ ان کے بڑے لائق شاگرد تھے شبلی. مولانا شبلی کے جو لائق شاگرد تھے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مرتب کی، انہوں نے لکھی.